میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ غلط مشورہ۔ ایک گاؤں میں ایک کسان تھا جسے جانوروں کی بولی سمجھ میں آتی تھی۔ ایک شام کسان اپنے باڑے میں چارہ ڈالنے گیا۔ اس وقت کسان کا بیل اور گھوڑا آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کسان کان لگا کر ان دونوں کی بات چیت کو دھیان سے سننے لگا۔ بیل اداسی سے گھوڑے سے کہہ رہا تھا، واہ گھوڑے بھائی، تمہارے تو جب دیکھو ٹھاٹھ ہی ٹھاٹھ ہیں۔ دونوں وقت کی مالش سے تمہارا جسم چمچم کرتا رہتا ہے۔ کھانے کے لیے چنے بھی تمہیں خوب ملتے ہیں، پھر مالک کو پیٹھ پر بٹھا کر ادھر ادھر گھومنے پھرنے بھی جاتے ہو۔ ایک میں ہوں کہ دن بھر کھیت میں لگے رہتا ہوں، ذرا بھی سستا یا نہیں کہ مالک کے کوڑے پیٹھ پر دنا دن برسنے لگتے ہیں، اور شام کو واپس آؤ تو یہ روکھا سوکھا چارہ کھانے کو ملتا ہے۔ گھوڑے نے یہ سن کر اتراتے ہوئے کہا، اداس کیوں ہوتے ہو بیل بھائی؟ میں جیسا کہوں تم ویسا کرو تو تم بھی میری طرح شان و شوکت سے رہ سکتے ہو۔ بیل نے بےتابی سے کہا، جلدی جلدی بتاؤ نا گھوڑے بھائی کہ مجھے شان و شوکت سے جینے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ گھوڑے نے ہنستے ہوئے بیل سے کہا، آسان کام ہے، کل جب مالک کے نوکر تمہیں لینے کے لیے آئے تو انہیں خود کو چھونے نہ دینا، انہیں سینگ دکھانا، ایک دم عجیب و غریب حرکتیں کرنا، زمین پر لیٹ جانا، کچھ مت کھانا اور منہ سے سفید جھاگ نکالنے لگنا، بس پھر تو تمہارا عیش ہی عیش ہوگا۔ سیدھے سادھے بیل کو غلط مشورے دیتے ہوئے گھوڑے کو دیکھ کر کسان نے یہ ٹھان لیا کہ وہ ایک نہ ایک دن گھوڑے کو ضرور بضرور اچھا سبق سکھائے گا کہ وہ آئندہ کبھی بھی کسی جانور کو غلط مشورہ دینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ دوسرے دن جب کسان کے نوکر بیل کو لینے گئے تو بیل نے گھوڑے کے دیے ہوئے غلط مشورے پر عمل کرتے ہوئے ایسی ادھم مچائی کہ نوکروں کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ ڈر کر بھاگے کسان کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ کسان نے بیل کی حالت جانچنے کا ناٹک کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے بیچارہ بیل بہت زیادہ محنت و مشقت کرنے سے بیمار پڑ گیا ہے، اس لیے آج سے یہ آرام کرے گا اور بیل کی بجائے آج سے گھوڑے میں ہل جوتا جائے گا، اور جب تک بیل اچھا نہیں ہو جاتا کھیت میں گھوڑا ہی کام کرے گا۔ اب تو گھوڑے کی شامت آ گئی۔ دن بھر کھیت میں کوڑے کھا کھا کر گھوڑے کی ساری شان و شوکت نکل گئی۔ وہ من ہی من میں پچھتانے لگا کہ اس نے بیل کو غلط مشورے دے کر اچھا نہیں کیا۔ ایک ہفتے کے بعد کسان نے جان بوجھ کر گھوڑے اور بیل کے لیے ایک ہی جگہ پر گھاس ڈالی تاکہ وہ جان سکے کہ دونوں کے درمیان کیا بات ہوتی ہے۔ گھوڑے کو دیکھ کر بیل چہکتے ہوئے بولا، واہ دوست، کیا مشورہ دیا تم نے، میں تو قسمت سے راجا ہو گیا، اب تو کچھ کام نہیں کرنا پڑتا اور وقت وقت پر ہرا ہرا تازہ چارہ کھانے کو ملتا ہے۔ یہ سن کر گھوڑا بھاپ گیا کہ بیل کی نیت اب کام پر جانے کی نہیں ہے۔ گھوڑے نے دل میں سوچا، اگر بیل اپنے کام پر نہیں جائے گا تو اسی طرح کچھ دن اور کھیت پر کام کرتے کرتے وہ تو پرلوک سدھار جائے گا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے بیل سے کہا، دوست، بڑے دکھ کے ساتھ تمہیں کہنا پڑ رہا ہے کہ مالک نے تمہیں کسائی کو بیچ دیا ہے، کیونکہ مالک کی نظر میں اب تم کسی بھی کام کے نہیں رہے۔ یہ دیکھ بھال اور 2 وقت کا ہرا ہرا چارہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم صحت مند ہو جاؤ اور کسائی سے اس حساب سے اچھی رقم وصول کی جا سکے۔ یہ سنتے ہی بیل سوکھے پتے کی طرح تھر تھر کانپنے لگا اور گھبراتے ہوئے اس نے گھوڑے سے کہا کہ گھوڑے بھائی، اب تم ہی مجھے بچانے کی کوئی ترکیب نکالو، میں اس طرح ناٹک کر کے مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ گھوڑے نے تیر نشانے پر لگتا دیکھ کر کہا کہ کل سے بیمار ہونے کا ناٹک مت کرنا، مالک کو تم بھلے چنگے لگو گے تو وہ تمہیں نہیں بیچے گا۔ گھوڑے کی چالاکی دیکھ کر کسان زور سے ہنس پڑا۔ دوسرے دن بیل کو بھلا چنگا دیکھ کر کسان نے اسے پھر سے کھیت پر بلوا لیا اور گھوڑے نے ہمیشہ کے لیے کان پکڑ لیا کہ اب کسی بھی جانور کو غلط مشورے نہیں دے گا۔ یہ تھی میری آج کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔